الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طبیعت کچھ ناساز ہے جس کی وجہ سے آواز بیٹھی ہوئی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑی توجہ کے ساتھ آپ حضرات بات سنیں. انشاءاللہ جو رکاوٹ ہے اللہ اپنے کرم سے دور فرما دیں گے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مخاطب کر کے کہا، اے رسولوں کی جماعت، حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور نیک اچھا عمل کرو. قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دو باتوں کا حکم دیا ہے. پہلا حکم اللہ کا یہ ہے کہ اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ حلال کھاؤ. دوسرا حکم اللہ نے یہ دیا کہ اچھا عمل کرو، نیک عمل کرو. حضرات مفسرین نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس انداز سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے نیک عمل کے لیے حلال اور پاکیزہ غذا کا بڑا گہرا تعلق ہے. جب آدمی اپنی غذا کو اچھا اور پاک بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو خود بخود نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں. اس وقت دنیا میں جتنے انسان ہیں، بالخصوص مرد، چھوٹے ہوں کہ بڑے، سب کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے. خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اچھا رہوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش رہوں، میرے جو بیوی بچے ہیں ان کے ساتھ بھی خوش اور اچھا رہوں. ان لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو میں پورا کروں. اگر ہو سکا اس کے بعد کوئی غریب آدمی ہے تو میں اس کی بھی مدد کروں. یہ چاہت اور یہ خواہش ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے.
لیکن یہ خواہش اور چاہت ایسے ہی پوری نہیں ہوتی. آدمی کو اپنی فیملی کو خوش رکھنے کے لیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ کمائی کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑتا ہے. یہ جو کام ہوتا ہے اسی کو کمائی کہتے ہیں. اب یہ جو کمائی ہے، اس کمائی کے زندگی میں آنے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ حلال کا ہے، ایک راستہ حرام اور ناجائز کا ہے. اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر مہربانی فرمائی اور ہمیں دنیا میں بتا دیا کہ دیکھو یہ جو راستہ ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ حرام اور غلط ہیں. ان راستوں سے اپنی زندگی میں مال اور پیسے کو آنے مت دو. یہ جو راستہ ہے یہ حلال کا راستہ ہے. اس راستے سے محنت، کوشش اور جستجو کر کے جتنا کما سکتے ہو کماؤ. اس لیے کہ اس راستے سے جو مال ملے گا اس سے اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا کریں گے. غلط راستے سے بھی مال آئے گا، تم اپنی فیملی کی ضرورتوں کو پورا بھی کرو گے، لیکن اس غلط مال کے آپ کی اپنی فیملی اور اپنے آپ پر لگنے کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی اس کے بہت غلط قسم کے اثرات مرتب ہوں گے. اس لیے اس غلط لائن کو اپنے لیے بند کرو. یہ جو مضمون اس جمعہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں، یہ مضمون میں نے کیوں شروع کیا؟ اس لیے کہ اس وقت ایک طرف پورے ملک میں کرکٹ کا بخار چڑھا ہوا ہے. ورلڈ کپ چل رہا ہے. ورلڈ کپ ختم ہونے کے تھوڑے وقت کے بعد پھر اور کرکٹ ہے. پھر اس کے بعد تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں سیزن اور IPL. اس ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ اور اس میں مسلم نوجوانوں کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی معیشت کا مدار اسی کرکٹ بیٹنگ پر رکھا ہوا ہے. کون سی ٹیم جیتے گی، کون سی ٹیم ہارے گی، کون سی ٹیم کا اسکور کتنا ہوگا، کون سا پلیئر کتنے وکٹ لے گا، ان تمام چیزوں پر سٹا چلا کرتا ہے دن بھر. اور بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جو اپنا کام کاج اسی کو بنائے ہوئے. جب کرکٹ رہتا ہے تو وہ مصروف رہتے ہیں ٹی وی کے ساتھ، موبائل فونوں کے ساتھ، مختلف چیزوں کے ساتھ. اور جو ہی کرکٹ ختم ہوتا ہے، کوئی سیزن نہیں ہوتا، تو پھر وہ سکون اور چھٹی اطمینان میں ہوتے ہیں. پھر کوشش کرتے ہیں کہ کہیں پر کوئی اور سٹا چل رہا ہے کیا، کہ جس سے ہم اپنی کمائی کر سکیں. نوجوانوں کا تو یہ حال ہے. ادھیڑ عمر کے جو لوگ ہیں، جن کے بچوں نے باہر سے پیسہ کما کر ماں باپ کو بھیجا، یہ لوگ ان بچوں کے پیسوں کو بڑھانے کے لیے سماج کے اندر انٹرسٹ چلا رہے ہیں. ادھیڑ عمر کے لوگوں کا یہ حال ہے. پھر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، پہلی صف بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، سب کچھ ہے. اور آپ ان سے پوچھو کہ صاحب آپ کیا کرتے ہیں، بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ میں انٹرسٹ کا کاروبار کرتا ہوں. نہیں، فائنانس کا کاروبار کرتا ہوں. اب میرا سوال یہ ہے، آپ اگر شراب کو شربت کہیں تو کیا وہ حلال ہوگا؟ شراب تو شراب ہی رہے گی. وہ چیز آپ کے نام کے بدل دینے سے اور کسی لفظ کو آگے پیچھے کرنے سے اس چیز کی حقیقت تو تبدیل نہیں ہوتی. جو انٹرسٹ ہے وہ انٹرسٹ ہی رہے گا، جو سود ہے وہ سود ہی رہے گا. اب آپ اس کو فائنانس کا نام دو یا نور کا نام دو،
کچھ بھی نام دو، نام دینے سے حقیقت میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ادھیڑ عمر کا جو طبقہ ہے وہ اس لت میں مبتلا ہے۔ نوجوانوں کا طبقہ سٹے اور بیٹنگ میں لگا ہوا ہے۔ اب تیسری طرف ہمارے ملک کے اندر الیکشن کا بغل بچ چکا ہے۔ اسٹیٹ کے الیکشن اسی مہینے کی 30 تاریخ کو ہونے والے ہیں۔ اب اس میں بھی پیسہ بہت کھلا چلتا ہے، جہاں اس بہتی گنگا میں قوم کے بہت سارے لوگوں کے حقوق مار کر اور پیسے لے کر ووٹوں کا اور اپنی عزت نفس کا سودا کرتے ہوئے پیسہ کمانا، اس کو بھی انہوں نے کمائی کا ایک ذریعہ سمجھا ہوا ہے۔ اب اس پورے تناظر میں مجھے سمجھ میں یہ آیا کہ میں یہ موضوع آپ کی خدمت میں رکھوں، اور میری سمجھ یہ ہے فائنانس کا کام کرنے والے ہوں اور کرکٹ پر بیٹنگ اور سٹہ لگانے والے ہوں اور الیکشن کے موقع پر دھاندلی کرنے والے اور مختلف کچھ پیسوں کے لیے ووٹوں کا سودا کرنے کا جو مزاج اس ملک کے اندر ایک عام بنا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کا سب جو کچھ ہو رہا ہے لوگوں کی غلط فہمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگوں نے اتنا تو سمجھ لیا ہے کہ کمائی کرنا ہے۔ اب وہ جس راستے اور جس طریقے سے بھی ممکن ہو کمائی کر لو، لیکن اور جو کمیونٹی کے لوگ ہیں اور جو مذہب کے لوگ ہیں ان کے لیے تو میں کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے، نہ رسول پر ایمان ہے، نہ آخرت پر ایمان ہے۔ ان کے لیے تو جو کچھ ہے دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے، وہ کچھ بھی کر لے ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن وہ چیز جو ان کے لیے جائز ہے میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی پوری زندگی کے اعمال کی جواب دہی کا یقین رکھتے ہیں۔ وہ قوم جو اس قسم کے عقیدوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہے، اس قوم کے لیے تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ آزمائش کی اور مختصر سی زندگی ہے، جس میں اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے، کون کیا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے دونوں راستے واضح کر دیے، کہا کہ یہ حلال کی لین ہے، یہ حرام کی لین ہے، یہ لین غلط ہے، اس پر آپ کو نہیں جانا ہے، اسی راستے پر جو حلال کا ہے آپ کو چلتے رہنا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر عبادات میں 10 چیزوں کو شمار فرمایا ہے۔ پہلی چیز نماز، دوسری چیز روزہ، تیسری چیز زکوٰۃ، چوتھی چیز حج، پانچویں چیز کلام پاک کی تلاوت، چھٹی چیز کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، ساتویں چیز ہے حلال کمائی کے لیے تلاش اور اس کی جستجو کرنا، اور آٹھویں چیز ہے پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک و معاملہ کرنا، نویں چیز ہے اللہ اور اس کے رسول نے جن نیک کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، جن بری باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے رکنا، 10ویں چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنا۔ تو اس طرح امام غزالی رحمہ اللہ نے عبادت میں ان 10 چیزوں کو شمار فرمایا ہے، اور اس میں جو 7ویں چیز بیان فرمائی ہے وہ ہے حلال کمائی کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے جستجو کرنا۔
نہ صرف یہ کہ یہ عبادت ہے حلال کمائی کی تلاش، یہ ایسی ہی عبادت ہے جیسی مسجد کے اندر بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا۔ اب ایک بندہ ہے جو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے، جس کو اپنے بیٹوں کا فل سپورٹ حاصل ہے، اور ان بچوں کے سپورٹ کے نتیجے میں اس کو کسی قسم کی مالی پریشانی نہیں ہے۔ اب ایسا بندہ روزانہ روزوں پر روزے رکھتا ہے، عمروں پر عمرے کرتا ہے، وہ جو عبادتیں کر رہا ہے، اس کو جو اجر و ثواب اللہ کی جانب سے ہوگا، یہی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کو عطا کریں گے جو حلال کمائی کی تلاش اور جستجو میں کوئی آٹو چلا رہا ہے، کوئی حلال کمپنیوں کے اندر ملازمت کر رہا ہے، کوئی آدمی بنڈی چلا رہا ہے، کوئی ترکاری بیچ رہا ہے، کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، آنے جانے والے لوگوں کو آواز دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے پھل لے لو، اس پر اللہ اس کو وہ ثواب دیں گے جو مسجد میں بیٹھ کر ایک بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، تو جو اجر و ثواب اس کو حاصل ہوگا وہی اجر و ثواب اس کو بھی اللہ کی طرف سے ملے گا۔ یہ مطلب ہے عبادت کا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بنی آدم کے لیے اپنے ہاتھ کی محنت سے بہتر کوئی روزی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کے ذریعے سے حاصل کرے۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، تمام کے تمام انبیاء نے تجارت کی۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس روئے زمین کے پہلے انسان، پہلے اللہ کے پیغمبر، یہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام یہ درزی تھے، کپڑوں کو سیا کرتے تھے۔ اور مختلف پیغمبر ہیں، ہر نبی کچھ نہ کچھ کام کیا کرتا تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ لوہے کے مختلف لباس، ٹوپی، جنگوں کے اندر جس لباس کا استعمال ہوتا ہے وہ بنایا کرتے تھے۔ ہمارے پیغمبر اور ہمارے رسول اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمائی کے لیے اپنی جوانی کے اندر بکریاں چرائی، تجارت بھی فرمائی۔ اور جتنے ہمارے صحابہ تھے سب کے سب تجارتوں سے وابستہ تھے۔ تابعین، تبع تابعین جتنے تھے یہ سب کی سب تجارتیں کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کیا کرتے تھے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کی تجارتیں پھیلی ہوئی تھی۔ فقہ میں ہم جس امام کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ریشم کی بہت بڑی تجارت کیا کرتے تھے۔ ہزاروں لوگ ان کے پاس کام کیا کرتے تھے۔ محبوب سبحانی ابتدا میں تو غربت تھی، بعد میں جب آپ کی آزمائشوں کا دور ختم ہوا تو خدا نے دنیا کی فتوحات اتنی کھولی، آپ کا کروڑوں کا مال کشتیوں میں لد کر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا تھا اور واپس بھی آیا کرتا تھا۔ ایک وقت تو وہ تھا کہ دنوں تک محبوب سبحانی کو کھانے کے نام پر سوائے پتے اور گھاس کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی تھی، لیکن جب اللہ نے آپ کو فراغت دی تو اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے کہ وقت کے بادشاہ کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی اس طرح کا لباس پہنے۔ اور محبوب سبحانی روزانہ ایک لباس پہنتے تھے، وہ جو قیمتی لباس آج پہنا پھر موت تک وہ لباس جسم پر نہیں آتا تھا۔ دوسرے دن اس لباس کو اپنے مریدین میں، ضرورت مندوں میں تحفہ دیا کرتے تھے۔ لوگ اس کو بیچ کر
اس کے پیسوں سے اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے، لوگوں کو نوازنے کا ایک طریقہ تھا۔ تو جتنے ہمارے اپنے اکابرین، بزرگان دین، مفسرین، محدثین گزرے ہیں، سب کے سب حلال کمائی کی فکر، اس کی کوشش اور اس کی جستجو کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی غلط راستوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں حلال کمائی کی جستجو کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام مانگنے کو، سوال کرنے کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، بڑا ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، مجبور ہوں، کچھ عنایت فرما دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ بیٹھو۔ ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پورے گھر میں دو چیزیں ہیں۔ ایک ٹاٹ ہے، آدھی ٹاٹ کو میں اور میری بیوی زمین پر بچھاتے ہیں، باقی آدھی ٹاٹ کو اوڑھتے ہیں۔ پھر نبی نے فرمایا کہ دوسری چیز کیا ہے؟ ان صحابی نے کہا کہ لکڑی سے بنا ہوا ایک پیالہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ جاؤ اپنے گھر سے وہ دو چیزیں اٹھا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی وہ دو چیزیں اپنے گھر سے لائے، ٹاٹ اور لکڑی کا پیالہ۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کر اس کا آکشن فرمایا۔ صحابہ سے کہا کہ کون ہے تم میں سے یہ وہ آدمی جو اس بندے کی ان دو چیزوں کو خریدے؟ میں محمد الرسول اللہ اس کی آپ کو ترغیب دیتا ہوں۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، 1 درہم میں خریدنے کے لیے میں تیار ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کی قیمت اور بڑھا سکتا ہے؟ ایک اور صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں 2 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے وہ ٹاٹ اور لکڑی کا پیالہ ان صحابی کو دیا اور 2 درہم ان سے لیے۔ اب جس صحابی کی یہ ملکیت تھی ان کو وہ 2 درہم دے کر کہا سنو، 1 درہم سے راشن پانی خریدو اور اپنے گھر میں ڈالو، اور 1 درہم کی کلہاڑی بازار سے خرید کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر 1 درہم کا گھر کے لیے راشن خریدا اور 1 درہم کی کلہاڑی خریدی اور اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیج کر اس کلہاڑی کے لیے جو لکڑی لگتی تھی وہ لکڑی منگوائی۔ جب وہ لکڑی آئی تو اللہ کے محبوب نے اپنے دست مبارک سے اس لکڑی کو اس کلہاڑے کے اندر فٹ فرما دیا۔ اب ان صحابی سے کہا کہ سنو، اب روز روز مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں، روزانہ فجر کی نماز پڑھنا، جنگل جانا، لکڑیاں کاٹنا، اس کا گٹا بنا کر بازار میں لا کر فروخت کرنا، 15 دن کے بعد پھر مجھ سے ملاقات کرنا۔ چنانچہ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے 15 دن تک ملاقات نہیں کی، فجر کی نماز پڑھتے تھے، جنگل جاتے تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے، بازار میں لا کر اس کو فروخت کرتے تھے۔ 15 دن جب ختم ہوئے تو اس صحابی نے اس طرح لکڑیاں کاٹ کر لانے اور بیچنے سے 10 درہم کمائے اور ان کو خوشحالی ملی، اور انہوں نے گھر کے لیے مزید کچھ اناج، راشن، غلہ خریدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو خوش تھے۔ اللہ کے نبی نے ان صحابی سے پوچھا اب بتاؤ یہ حالت تمہاری بہتر ہے
یا مانگنے اور سوال کرنے کی حالت بہتر تھی؟ ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ یہ حالت سب سے بہترین ہے۔ اس طرح ہمارے جتنے نوجوان ہیں ان کو اس حدیث پاک کے واقعے کی روشنی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے نہ رہیں۔ کتنے نوجوان ہیں ہمارے اپنے محلے کے اندر جنہوں نے پڑھائیاں کی، بہت ساری ڈگریاں اپنے نام پر کی، لیکن اس کے باوجود ان کو نوکری نہیں ملتی۔ جیسے بچپن کے اندر ماں باپ ان کی ضرورتیں تعلیم تک پوری کر رہے تھے، آج سانڈ بن چکے ہیں، پھر بھی ماں باپ کے سینے پر مونگ دلنے کے لیے بیٹھے ہوئے، نہ گھر سے جاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، بس رات کے اندر چبوتروں پر بیٹھنا، دوستیاں لگانا، ماحول کو خراب کرنا اور پھر دن بھر منحوس کی طرح سونا، یہ ان کی زندگی کے محبوب ترین مشغلے بنے ہوئے۔ بھئی آپ کو نوکری نہیں ملتی تو لات ماریے، نوکری کو چھوڑیے، کوشش کرتے رہیے، جب ملے سو ملے، لیکن اس سے پہلے جو کوشش محنت کے میدان سے ہو سکتی ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آپ کو کمائی ایسے ہی نہیں آتی۔ آپ کے دل میں جو آرزو ہے کہ ماں باپ کو خوشی پہنچانا، بیوی بچوں کو خوش رکھنا، شادی کرنا، شادی ہوئی ہے تو بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں کمائی کے بغیر تو ممکن نہیں ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر سوچتے رہنے سے کہیں آسمان سے پیسہ اترنے والا، آپ کے گھر کی چھت پر گرنے والا، پھر وہاں سے آپ تک آنے والا نہیں ہے۔ دنیا کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اسباب کے دائرے میں رکھا ہے، اور ان مسلمانوں سے کہا کہ ہم نے جو اسباب بنائے ہیں ان میں جو حلال راستے ہیں ان راستوں پر نکلو، کوشش کرو، جستجو کرو، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی تمہیں حاصل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ نبی نے اپنی رحمت سماج کے ہر طبقے کو عطا فرمائی۔ ایک موقع پر مسجد نبوی میں ایک صحابی آئے جو پہاڑوں پر مدینے سے بہت دور و دراز میں رہتے تھے۔ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے نماز کے بعد سلام کیا اور مصافحہ کیا۔ اللہ کے نبی نے مصافحے کے موقع پر دیکھا کہ ان صحابی کا ہاتھ بڑا کھردرا سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پہچان لیا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، انتہائی محنت و مشقت کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ فلاں فلاں چیز میں اس کی توجہ کی ضرورت ہے اور وہاں وہاں کام کچھ خراب ہے۔ تو بادشاہ لوگوں سے مل کر مسائل کو جانتا تھا، پھر اپنے گھر آنے کے بعد حلیہ اتارتا تھا، دوسرے دن بیٹھ کر لوگوں نے جو شکایت کی اس کا جائزہ لیتا تھا کہ شکایت کرنے والوں کی شکایتیں صحیح ہیں کہ غلط ہیں، صحیح رہتی تو پھر فوراً وہ آرڈر نافذ کرتا تھا۔ اس طرح بادشاہ اللہ کے خوف کی بنیاد پر راتوں میں لوگوں سے نکل کر اپنے بارے میں احوال معلوم کرتے تھے، کہیں قیامت کے دن میں اللہ کے یہاں اپنا منہ کالا نہ کروا بیٹھو۔ یہی بات ایگزیکٹلی میں ہمارے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ کبھی آپ بھی بھیس بدل کر اپنے ہی گھر میں آئیے، اپنے ماں باپ سے پوچھئے میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا بیٹا کیسا ہے۔ اب وہ جتنے اپنے دل کے پھپولے پھوڑیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی اصل ویلیو ان کے دل کے اندر کیا ہے۔ اس لیے کہ آپ کرتے ہی کچھ نہیں، نہ محنت کرنا چاہتے ہیں، نہ جستجو کرنا چاہتے ہیں، کچھ کام نہیں کرتے، تو پھر ماں باپ جو ہے خود ان کا بڑھاپے کے اندر اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنا مشکل ہے۔ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے تمہارے لیے کس کس کے سامنے بھیک مانگیں گے، کس کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، جستجو کریں گے۔
اس لیے خدا کے لیے میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے محنت و مشقت کی جو راہ بتائی ہے اس راہ کو اپنائیے۔ میرے لوگ اس پیشے کو، اس کام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کبھی یہ مت دیکھو۔ اگر تم لوگوں کا سوچو گے تو جہنم کا ایندھن بنو گے۔ تم کسی بھی ذریعے کو اپناتے ہوئے یہ دیکھو کیا اس پر اللہ اور اس کے رسول خوش ہیں؟ انہوں نے اس کی اجازت دی ہے، بس آپ اس کو کرو۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کمیونٹی کے اندر اس شعبے سے متعلق لوگوں کی نظریات کیا ہیں، اگر آپ اس فکر میں پڑو گے تو لوگ تمہیں بھوکا مار دیں گے۔ تو پھر ہمارے حضرت کہتے تھے اگر حلال کمانے کے لیے کوئی اور راستہ نہ ملے، حجامت کرنی پڑے تو حجامت کرو۔ اس پیشے کو معیوب اور برا مت سمجھو، یہ بڑا غنیمت والا پیشہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں حلال آ سکتا ہے تو لاؤ۔ اور حلال جو راستہ اور مال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بڑی برکتیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ حلال کی برکتیں بہت ہیں، بس ایک بات کہہ کر اس جمعہ کے مضمون کو یہیں پر سمیٹتا ہوں، باقی مضمون اگلی جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حلال کی برکتوں میں علماء نے ایک برکت یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آج فلسطین کے اندر اسرائیل کی جارحیت اور اس کی درندگیت کی وجہ سے وہاں کے معصوم بچے اور وہاں کی میری مائیں اڑے ہوئے ہیں، آئے دن مختلف کیمپوں پر اور مختلف بلڈنگوں پر، ہاسپٹلوں پر اسرائیل کی جانب سے بمباری ہوتی جا رہی ہے، اور اللہ کی مدد و نصرت کے لیے اس درندے کے اپنے مقاصد میں ناکامی کے لیے پوری دنیا کے اندر دعاؤں کا سلسلہ اور اس کا اہتمام چل رہا ہے۔ لیکن اتنی ساری دعاؤں کے باوجود الحمدللہ پہلے کی بنسبت اس مرتبہ فلسطین کی جو مجاہدین کی جماعت حماس ہے بھرپور مقابلہ کر رہی ہے۔ خدا ان کی اور مدد فرمائے اور ان کی ہمتوں کو اللہ تعالیٰ اور جوان فرمائے۔ ابھی اسرائیل کا ملٹری انٹیلیجنس کا جو چیف تھا اس کا کل بیان سامنے آیا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ٹینک ہے زمین پر جس کو لے جاتے ہیں زمینی لڑائی کے اندر، ایسا ٹینک بناتے تھے جس ٹینک پر پورے اسرائیل کو فخر حاصل تھا، اور اس ایک ٹینک کے بنانے پر 1.70 کروڑ ہم لوگ خرچ کیا کرتے تھے۔ اور مجھے حیرت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، مجاہدین کی جانب سے ایک راکٹ مارا جاتا ہے اور ہمارا وہ جو توپ ہے وہ بھسم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے وہ جو توپ بنایا ہے اتنا مضبوط اور اتنی لوہے کی پٹیاں اس کو کور کرتی ہیں، 1 2 کیا 10 20 چھوٹے چھوٹے میزائل بھی مارے جائیں تب بھی اس کا بال بھی بگا نہیں ہو سکتا۔ لیکن حماس کی طرف سے ایک میزائل چھوٹا سا کم پاور قیمت والا مارا جا رہا ہے اور ہمارے جو ٹینک ہے وہ اڑتے چلے جا رہے ہیں، راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور خود اسرائیل کا جو وزیر دفاع تھا اس نے پریس کانفرنس کی، اس نے کہا کیا موسیٰ اور ہارون کا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی کہ ان مجاہدین کے معمولی میزائلوں کے ذریعے سے یہ ٹینک کیسے برباد ہو رہے ہیں، ان کے نشانے ہم اسرائیلیوں تک کیسے پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ان میزائل کو روکنے کے لیے اسکڈ
پیٹریاٹ، مختلف ڈوم، اس قسم کے سارے نظام موجود ہیں، لیکن اسرائیلیوں کا کوئی نشانہ خطا نہیں کر رہا۔ ہمارے تمام کے تمام انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ اللہ کی مدد ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان مجاہدین کو حاصل ہے۔ لیکن ساری امت مسلمہ میں جو بے چینی ہے اور دن بدن شہداء کی جو تعداد فلسطین کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اب تک 10,000 سے زیادہ معصوم وہاں کے شہید ہو چکے ہیں، ان میں 4,000 تقریباً معصوم بچے ہیں، اور شہریوں پر یہ درندہ بمباری کر کے خوف و ہراس کی ایک فضا بنانا چاہتا ہے۔ سلام ہو امت کی ان ماؤں اور بیٹیوں کو، سلام ہو ان معصوم بچوں کو اور ان کے ماں باپ کو کہ انہوں نے یہ ساری کی ساری قربانیاں سہ لی۔ کبھی اپنے مجاہدین سے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے گھر اجڑے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر موتیں ہو رہی ہیں۔ اس طرح کی پست ذہنیت اور چھوٹی باتوں کا انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ فلسطینیوں کے جو منظر کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، کچھ ویڈیوز تو ایسی ہیں کہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو ایمان میں اضافہ اور تازگی محسوس ہوتی ہے کہ ایک باپ مٹھائی لا کر لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس بات کی مٹھائی ہے، تو اس نے کہا اللہ نے میرے 3 بچوں کو شہادت کے لیے قبول فرما لیا، میں 3 شہید بیٹوں کا باپ ہوں، اس خوشی اور مسرت میں آپ لوگوں کو مٹھائی کھلا رہا ہوں۔ جس قوم کے بڑوں کا، جوانوں کا اور بچوں کا اور عورتوں کا اس طرح کا جذبہ ہو، اس کو گولہ بارودی کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، ان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک طرف تو یہ حالات ہے، دوسری طرف ہماری اپنی زندگی کے بہت سارے جھمیلے اور مسئلے ہیں، کبھی نوکری کے مسئلے، کبھی گھر کے مسئلے، کبھی بیوی کے مسئلے، کبھی بچوں کے مسئلے، کبھی ماں باپ کے مسئلے، کبھی کام کے مسئلے، کبھی تجارت کے مسئلے۔ آدمی ان حالات میں تنگ ہوتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن دعا کرنے کے باوجود کچھ نہیں ہوتا، منظر تبدیل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ لوگوں تم اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا، لیکن اس کے باوجود منظر میں تبدیلی رونما جو نہیں ہو رہی، اس کی وجہ بس اتنی سی ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنا کھانا پینا، اپنی کمائی کو مشتبہ بنا لیا ہے۔ حلال کے راستے سے امت مسلمہ کی بہت بڑی تعداد ہٹ رہی ہے، اس لیے یہ صورتحال ہے۔ امت کو اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق حلال کی جو راہ دکھائی گئی ہے اس راہ کو اپنائیں گے، حلال سے ترک تعلق کریں گے، تاکہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری زندگی کے جو مسئلے مسائل پریشانیاں ہیں یہ بھی ختم ہو۔ دعا کا ایک فائدہ یہ ہے، اور بھی بہت سے فائدے ہیں حلال مال کے، انشاءاللہ اگلی جمعہ عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔